الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول. قد خلت من قبلہ الرسل، یقیناً گزر گئے آپ سے پہلے کئی رسول. افئن مات، کیا پس اگر آپ فوت ہو جائیں، او قتل، یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو پھر جاؤ گے تم اپنی ایڑیوں کے بل. ومن ینقلب علی عاقبیہ، اور جو کوئی پھر جائے ایڑیوں پر، فلن یضر اللہ شیئا، پس ہرگز اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہ پہنچائے گا. وسیجزی اللہ الشاکرین، اور ان قریب اللہ تعالیٰ جزا دے گا شکر گزاروں کو. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور نہیں ہے کوئی نفس کے مرے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ. کتابا مؤجلا، مقررہ وقت لکھا ہوا ہے. ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا، اور جو کوئی ارادہ رکھتا ہو دنیا کے ثواب کا، ہم دیتے ہیں اس کو اس میں سے. ومن یرد ثواب الآخرہ، اور جو کوئی ارادہ رکھتا ہو آخرت کے ثواب کا، نؤتہ منہا، دیتے ہیں ہم اس کو اس میں سے. وسنجزی الشاکرین، اور ان قریب جزا دیں گے ہم شکر گزاروں کو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورہ آل عمران کا 15واں رکوع آیت نمبر 144 اور 145 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ میدان احد میں کس طرح مختصر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ کس طرح حالات بدلے اور مسلمانوں کو زخم لگے. آج کے سبق میں اسی سے متعلق ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. چونکہ
آپ نے یہ سنا کہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مقدس سے خون نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھائی میں بھی جا گرے۔ اسی دوران شیطان کی طرف سے یہ خبر بھی مشہور کر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مار دیے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ باقی صدمے اور دکھ تو ایک طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور شہادت کا صدمہ یہ تو سب سے بڑا تھا۔ یقیناً اس سے صحابہ کرام کو جو زخمی تھے پہلے سے ہی اور زیادہ زخمی ہوئے، اور ان کے حالات اور کمزوری اور ان پر کہ دل کے اوپر ایک آفت اور مصیبت پہلے سے بہت زیادہ ٹوٹ پڑی۔ اسی دوران منافقین نے یہ کہنا شروع کیا کہ اب تو ہمیں واپس پلٹ جانا چاہیے اپنے پرانے دین کی طرف۔ اسی طرح صحابہ کرام کے دلوں میں بھی کئی خیالات، اور یعنی اس غم کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ کی وجہ سے کئی باتیں ذہن میں آئیں، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے ہر معاملے کے لیے صحابہ کرام کو تیار کیا، جیسا کہ کل کے سبق میں، گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض کو شہید بھی کرنا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے تھے کہ جو صحیح مجاہد ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائے، اس لیے یہ حالات بنے۔ ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں ظاہر بات ہے اس دن نے تو آنا ہی تھا جو دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا تھا۔ اس وقت پتہ نہیں لوگوں کے ذہن میں کیا کیا خیالات آتے، کیسے کیسے حالات آتے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفات سے پہلے ایک دن ایسا بنایا کہ جس دن آپ فوت تو نہیں ہوئی تھے لیکن یہ مشہور ضرور ہو گیا، تاکہ پتہ چلے کہ صحابہ کرام کے کیسے جذبات ہیں اس وقت، اور اس موقع پر وہ کیا کرتے ہیں، اور پھر اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی انہیں نصیحت فرمائیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ یعنی آپ کی وفات سے پہلے ہی وہ منظر اور وہ نقشہ بن گیا، اور پھر اس پر یہ آیتیں بھی نازل ہو گئیں اور تنبیہ بھی کر دی گئی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول۔ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں اگر تمہیں کوئی خبر سنی تو اس میں زیادہ حیران ہونے والی کی بات تو نہیں ہے، اس خبر نے تو ایک نہ ایک دن آنا ہی تھا۔ وما محمد الا رسول، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، یہ کوئی خالق تو نہیں ہے کہ جناب یہ خبر آپ تک نہ آئے کہ آپ وفات پا گئے ہیں۔ یہ خبر کسی نہ کسی دن تو آنی ہی تھی، کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر گئے، آئے دنیا میں، آئے انبیاء، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور جب اپنا وقت پورا ہوا تو دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ قرآن میں بڑا عجیب و غریب انداز میں ہے۔ فرمایا کہ حضرت نے لاٹھی پر ٹیک لگائی، فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض تأکل من سأتها فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ لاٹھی پر ٹیک لگائی، وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو موت عطا فرمائی، اور جن کام پر لگے ہوئی ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت نگرانی کر رہے ہیں، حالانکہ حضرت وفات پا چکے تھے۔ پھر لاٹھی کو دیمک نے چاٹا اور پھر حضرت نیچے گرے، اور اللہ فرماتے ہیں تب جنوں کو پتہ چلا کہ حضرت وفات پا چکے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی کے صحابہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر آئے تو یہ کہنا کہ اب تو جناب دین سے پیچھے ہٹ جاؤ، اب تو جناب واپس پلٹ جاؤ، یہ خبر جس نے کہی ہے اس نے کہی، کیوں کہی؟ کیا تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دنیا سے جانا ہے؟ کیونکہ وہ آپ تو صرف اللہ کے رسول ہیں، پہلے بھی رسول آئے دنیا سے چلے گئے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ دین کو چھوڑ دیں اور آپ واپس پلٹ جائیں نعوذ باللہ کفر کی طرف۔ چنانچہ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول
قد خلت من قبلہ الرسل، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آیا ہے، اور قرآن کریم میں 4 دفعہ آپ کا نام آیا ہے۔ کتنی دفعہ جی؟ 4۔ محمد 4 دفعہ ہے۔ ایک تو یہاں پر ہے محمد، وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ایک سورہ محمد میں ہے 26ویں پارے میں کہ نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جناب محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور ایک سورہ احزاب میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کی بات نہیں ہے۔ 4 دفعہ محمد آئے اور 1 دفعہ احمد آئے، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، 1 دفعہ احمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور 4 دفعہ محمد آئے۔ محمد کا معنی جس کی بار بار تعریف کی جائے، محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، تعریفیں کی جائیں، بار بار کی جائیں، اور تعریفیں کرنے والے ختم نہ ہوں، تعریفیں کرنے والے ختم ہو جائیں اور تعریفیں ختم نہ ہوں، اس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے ساتھی جاگ رہے ہیں تو آپ کو محمد کے نام کے والے شعر بھی سنا دیں۔ جاگ رہے ہیں سارے ساتھی؟ جاگ تو رہے لیکن آپ سائڈ پہ بیٹھتے ہیں، سامنے نہیں بیٹھتے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا نام ہے جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر نے کیا کہا؟ اس میم کا عروج ہے عرش عظیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں صلی اللہ۔ میں دیکھتا ہوں میم کو مظہر میں میم ہے، میں دیکھتا ہوں میم کو مظہر میں میم ہے، مسجد میں دیکھیے آپ کے منبر میں میم ہے، مشرق کے حرف میں مشک و معنبر میں میم ہے، مغرب کی موج موج سمندر میں میم ہے، اس میم کا چراغ ہے منور نسیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں۔ مہتاب میں بھی میم ہے، انجم میں میم ہے، اسلام میں بھی میم ہے، پرچم میں میم ہے، بلبل کے مست مست ترنم میں میم ہے، گلبرگ پر گرتی ہوئی شبنم میں میم ہے، اس میم کا چراغ ہے منور نسیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ میں بھی میم ہے، مکہ اعظم میں میم ہے، موسیٰ میں بھی میم ہے، مکہ اعظم میں میم ہے میم اسماعیل میں، زمزم میں میم ہے، عیسیٰ مسیح میں میم ہے، حضرت مریم میں میم ہے، عیسیٰ مسیح میں میم ہے، حضرت مریم میں میم ہے، یہ میم مسکراتی ہے ابراہیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں۔ رحمان مہربان کی رحمت میں میم ہے، رحمان مہربان کی رحمت میں میم ہے امت کے غم میں روز ندامت میں میم ہے، مجبور و مغموم کی معذرت میں میم ہے، یہ میم مسکراتی ہے غفور الرحیم میں، بے مثال حسن محمد کی میم میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما محمد الا رسول، اگر یہ خبر چلی عہد کے میدان سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو کیا تم کیوں پریشان ہوئی ہو؟ حضرت محمد ایک رسول ہی تو ہیں نا، اللہ کی شریک تو نہیں ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر گئے، افئن مات، یا آپ کیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں، او قتلا، یا آپ کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم لوٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی الٹے پاؤں پیچھے کفر کی طرف چلے جاؤ گے؟
وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، سنو جو کوئی الٹے پاؤں پیچھے چلا جائے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، ہرگز اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ان قریب اللہ شکر گزاروں کو جزا دے گا، اللہ کریم اہل ایمان کو بدلے دے گا۔ اس لیے اگر کوئی کفر کی طرف چلا گیا اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا کوئی نقصان ہرگز نہیں کرے گا۔ اس لیے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دن موت آئے گی، وفات آئے گی، تو تم نے یہ تیار رہنا ہے، کفر کی طرف نہیں پھرنا، تم نے اسلام پر ڈٹ جانا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی بھی تو مخلصین بھی ہوش کھو بیٹھے اور منافقین تو پیچھے پھرنا پلٹنا شروع ہو بھی گئے۔ اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت تھی کہ اس وقت جو بالکل اپنے حواس پر قائم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت عمر جیسا شخص بھی جذبات میں، اور کیا کہا، جس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اضرب عنقہ، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، میں کسی کو یہ کہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تلوار اٹھائی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور مسجد نبوی کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئی ہیں، خبردار کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اگر کسی نے یہ بات کہی تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالی۔ ابو بکر صدیق کے تو کیا ہی کہنا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایک شخص ان اللہ خیر عبدن، ایک شخص کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے پاس رہنا چاہتے ہیں، فاختار ما عند اللہ، تو انہوں نے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں ابھی اللہ کے نبی بات کر ہی رہے تھے کہ ابو بکر نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا اس بوڑھے کو دیکھو، نبی پاک پتہ نہیں کسی بندے کے واقعہ سنا رہے ہیں اور اس نے بیچ میں جناب رونا دھونا شروع کر دیا۔ لیکن ابو سعید خدری فرماتے ہیں مجھے سمجھ تو بعد میں آئی کہ میں نہیں سمجھا تھا، ابو بکر بڑے علم والے تھے، وہ پہلے سمجھ گئے کہ نبی پاک جس بندے کا ذکر کر رہے ہیں وہ بندہ کوئی اور نہیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تو اپنی بات اشارے میں بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ایک بندے کو اور اس بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند کیا، اور ہمیں سمجھ نہ آئی، لیکن سب سے پہلے ابو بکر سمجھ گیا کہ نبی پاک اپنی بات کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رونا شروع کیا۔ اور آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ کے حجرے میں تشریف لے گئے اور چادر مبارک میں آپ لپٹے ہوئے تھے اور اوپر سے چادر اتاری اور آپ کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور فرمانے لگے طبت حیا و میتا، قربان جاؤں۔ اور آپ نے یہ الفاظ میں واہ خلیلہ ہو واہ صفیہ ہو، ہائے میرا دوست، ہائے میرا مخلص دوست مجھے آج جانے لگا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ آپ پہ کبھی دو موتیں جمع نہیں کرے گا، آپ جب تک آپ اس دنیا میں زندہ تھے تب بھی آپ حسین و جمیل تھے، موت بڑے بڑے حسینوں کا حسن چھین لیتی ہے لیکن موت آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکی، آپ آج بھی اسی طرح حسین ہیں۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لے گئے، عمر کے پاس گئے جو تلوار لے کر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے جس نے کہا نبی پاک وفات پا گئے میں گردن اڑا دوں گا، اس کو حوصلہ دلا، عمر حوصلہ کر، عمر اپنے آپ کو سنبھال، لیکن عمر کسی کی سننے والے نہ تھے۔ پھر ابو بکر نے عمر کو ادھر ہی چھوڑا اور پھر ممبر پر چلے گئے اور صحابہ کرام جو گم سم پریشان تھے ابو بکر کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے اور آپ نے ممبر پر خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود سمجھتا تھا تو وہ سنے آج اس کا معبود وفات پا گیا ہے، اور اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ حی لا يموت، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں، اگر آپ وفات پا جائیں یا شہید کر دی جائیں کیا تم
الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے کفر کی طرف۔ حضرت عمر فرماتے ہیں خدا کی قسم غم کی وجہ سے مجھے یہ آیت بھولی ہوئی تھی، مجھے یہ آیتیں بھولی ہوئی تھیں۔ جب ابو بکر نے یہ آیتیں پڑھی پھر مجھے یاد آیا کہ ہو یہ آیت تو قرآن میں پہلے سے موجود ہے۔ فرماتے ہیں پھر عمر کہتے ہیں عرفت ان محمدا قد مات، پھر مجھے سمجھ آئی کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ پھر عمر گرے اور تلوار ہاتھ سے چھوٹی اور گھٹنوں کے بل چلتے چلتے وہ بھی ممبر کے قریب آ گئے اور چپ کر کے سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ اور ابو بکر نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا، فرماتے ابو بکر یہ وہ شخص تھے جو اس وقت امت کو سنبھال رہے تھے، ابو بکر ہی وہ شخص تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات پھر ہمیں یاد آئی جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور خطبے کے دوران ابھی جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر نے رونا شروع کر دیا اور ہم حیران ہوئے اور دل ہی دل ابو بکر پہ ناراض ہونے لگے کہ نبی پاک بات کر رہے ہیں اور یہ بیچ میں رونا شروع کر دیا انہوں نے عجیب مطلب بیچ میں بات اپنی کرنی شروع کر دی۔ تو نبی پاک نے فرمایا تھا ٹھہر جاؤ، ابو بکر میرا وہ ساتھی ہے کہ میں نے ہر ایک کے احسانات کا بدلہ دے دیا، اس کے احسانات کا بدلہ میں بھی نہیں چکا سکا، اللہ خود ہی چکائے گا۔ کہ اس وقت ہمیں نبی پاک کی وہ بات بھی یاد آئی۔ اور پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا چونکہ مسجد نبی میں صحابہ نے اپنے گھر سے راستے بنائے تھے، کھڑکیاں کھولی تھیں، آپ نے فرمایا ساری کھڑکیاں بند کر دو، ابو بکر کی کھڑکی چھوڑ دو۔ ہمیں اس وقت بھی یاد آیا کہ نبی پاک جانتے تھے کہ میرے بعد ابو بکر ہی سنبھالنے والا ہے۔ فرماتے ہیں ہمیں وہ دن بھی وہ بات ہی پھر یاد آئی جب آپ بیماری میں مسجد میں تشریف نہ لا سکتے تھے اور آپ نے پوچھا نماز ہو گئی اصلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں یا رسول اللہ وہ تو آپ کے انتظار میں ہیں۔ آپ نے فرمایا پانی لاؤ، وضو کیا اور پھر غشی طاری ہوئی، پھر پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں جی آپ کے انتظار میں ہیں، حتیٰ کہ 3 بار وضو کرنے کے بعد ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے لوگوں کو، ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ چنانچہ 17 نمازیں ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پڑھائیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ابو بکر صدیق نماز کے ٹائم تھوڑے لیٹ ہو گئے، تو حضرت بلال نے کہا ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نماز پڑھائیں، چلو ابو بکر تھوڑے لیٹ ہو گئے ہیں تو آپ پڑھا دیں۔ جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آواز پہنچی، تو آپ نے پوچھا بھئی یہ آواز ابو بکر کی تو نہیں ہے، کس کی ہے؟ بتایا جی عمر ہے۔ فرمایا لا ہرگز نہیں، اللہ اور اس کے رسول یا اب اللہ و رسول الا ابا بکر، اللہ اور اس کے رسول ابو بکر کی امامت پہ راضی ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنی زندگی میں گویا کہ اپنا جانشین مقرر فرما دیا تھا۔ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں، اگر احد کے میدان سے یہ خبر آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اسلام کو چھوڑ دو، دین اسلام تو قیامت تک رہے گا انشاءاللہ، اور قیامت تک اسلام کے ماننے والے اور اسلام کے علم بردار، وہ دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں اس دین پہ تم نے پختہ رہنا ہے۔ کسی کی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی ذات ہے، اگر وہ بھی چھوڑ جائے تو دین کو نہیں چھوڑنا، اور کسی کی ذات کہاں ہوتی ہے کہ جناب وہ چلا گیا تو اب دین کو چھوڑ دیا جائے، تو دین کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ باقی رہی موت، فرمایا موت ہر ایک پہ آنی ہے، اور کب آنی ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کوئی نفس بھی موت اس پر نہیں آتی مگر الا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تو موت آتی ہے، وہ نہ چاہے تو موت نہیں آتی۔ خلیفہ منصور کو خواب آیا نا، خواب میں اس کی ملک الموت سے ملاقات ہوئی، اسرائیل علیہ السلام سے۔ اس نے پوچھا میری باری کب آئے گی، میری موت کب آئے گی، کتنے دن باقی ہیں؟ تو اس نے یہ 5 انگلیوں کو اشارہ کیا، اب بظاہر تو 5 لگتا تھا، یوں ہاتھ کا اشارہ کیا، اتنے میں منصور کی آنکھ کھل گئی۔ اب بڑا ڈرا ہوا، ملک الموت ملے ہیں اور 5 کا اشارہ بھی دیا ہے۔ تعبیر پوچھنے والوں سے تعبیریں پوچھی، ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے تعبیر بتائی، کسی نے کہا جی 5 سال، کسی نے 5 مہینے اور کسی نے 5 دن۔ بس اب اس کو اطمینان نہ آئے، ظاہر بات تعبیریں مختلف ہو گئیں اور کوئی یقین نہ آئے، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تعبیر پوچھی گئی۔ امام صاحب نے فرمایا
اس سے نہ 5 دن مراد ہیں، نہ 5 مہینے، اور نہ ہفتے، اور نہ سال، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا علم تو ان 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھ سے پوچھتے ہو کہ موت کب آئے گی؟ میری جب ڈیوٹی لگے گی تو میں آ جاؤں گا، باقی کب آئے گی یہ مجھے نہیں پتہ، یہ کس کو پتہ ہے؟ اللہ۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ۔ موت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ ایک وہی ہے رب کی ذات جس کے ہاتھ ہے موت حیات، نہیں کوئی مالک رب کے سوا، لا الہ الا اللہ۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، یہ وقت مقررہ لکھ دیا گیا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے اور وہ لکھا جا چکا ہے، ایک لمحہ بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں نا، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب مقررہ وقت آ جاتا ہے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، موت کے وقت کو چھوڑو، موت کی تیاری شروع کرو۔ جو شخص دنیا کی ثواب کو، دنیا کے بدلے کو چاہے گا، نُؤْتِهِ مِنْہا، ہم اس کو دے دیں گے اس میں سے، دنیا کی لذتیں اس کو مل جائیں گی۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا، جو آخرت کے بدلے تلاش کرے گا، نُؤْتِهِ مِنْہا، ہم اس کو آخرت کے بدلے عطا فرمائیں گے۔ اس لیے فرمایا صرف دنیا ہی نہ کماؤ، اللہ کے پاس اپنی آخرت کا ذخیرہ بھی بھیجو۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب ہم جزا دیں گے شکر گزاروں کو، اس کو شکر گزاروں، شکر گزار ہوں گے اس کو ہم جزا دیں گے۔ باقی دنیا سے سب نہیں جانا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی دنیا میں نہ رہی اور کس نے دنیا میں رہنا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں، لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، اگر دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہتے، لوگ آتے، صحابی بنتے اور سلسلہ جاری رہتا۔ لیکن جب 63 سال کے بعد آپ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، معلوم ہوا دنیا میں کسی کو بقا نہیں ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے، جائے گا کب؟ فرمایا یہ اللہ کے امر میں ہے، اللہ کے حکم میں ہے، جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے اسی وقت ہر ایک کی موت آئے گی۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور موت سے پہلے اللہ میں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، یقیناً گزر گئے آپ سے پہلے بھی کئی رسول، افئن مات او قتل، کیا اگر آپ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا لوٹ جاؤ گے تم اپنے ایڑیوں کے بل، یعنی الٹے پاؤں پیچھے چلے جاؤ گے۔ ومن ینقلب علی عاقبیہ، اور جو کوئی الٹا چل پڑے پیچھے، فلن یضر اللہ شیئا، ہرگز اللہ کو نقصان نہ پہنچائے گا کچھ بھی۔ وسیجزی اللہ الشاکرین، اور ان قریب اللہ جزا دے گا شکر گزاروں کو۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور نہیں کسی نفس کے لیے کہ وہ مرے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، کتابا مؤجلا، مقررہ وقت لکھا ہوا ہے۔ ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا، اور جو کوئی ارادہ رکھے گا دنیا کے ثواب کا دیا جائے گا اس میں سے۔ ومن یرد ثواب الآخرہ، اور جو کوئی ارادہ رکھے گا آخرت کے ثواب کا، نؤتہ منہا، وہ دیا جائے گا اس میں سے۔ وسنجزی الشاکرین، اور ان قریب ہم جزا دیں گے شکر گزاروں کو۔